حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ آج ہم نہایت ہی اہم موضوع پر جو نہایت بہت ہی اہم پیغام ہے، یہ انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے دیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند یہودی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل کر دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فاتبعونی، میں مصطفیٰ کی اتباع کروں، میں مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ فرمایا یہ اب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ میں مصطفیٰ کی اتباع کروں۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میری پیروی کے بغیر، میری غلامی کے بغیر، میرے نقش قدم پہ چلے بغیر اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت مردود ہے، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر میری پیروی کرتے ہو، میری اتباع کرتے ہو تو تم نے کیا محبت کرنی ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی پیروی کرنے والوں، میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب عزیزان محترم، یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ کوئی تفسیر بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن نص قطعی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ولایت کا معیار بیان کر دیا، اور کسی راستے میں ولایت نہیں ہے، اور کسی طریقے میں ولایت نہیں ہے۔ کمال بات کہتے ہیں اولیاء اللہ صالحین، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی اتباع کے علاوہ اور جتنے بھی راستے ہیں ان میں لٹنے کا خطرہ ہے، ان میں کمال بات کہی، کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی شاہراہ ہے، آقا کی پیروی کا جو راستہ ہے، فرماتے ہیں کہ راستہ ہر خطرے سے مامون اور ہر شائبہ نقص سے پاک ہے، اور کسی بھی راستے پہ آپ چلیں گے، بھلے کوئی ہوا میں اڑتا پھر رہا ہو، پانی پہ چلتا جا رہا ہو اور پانی اس کے جوتوں کو بھی مس نہ کرے، آگ ہاتھ میں پکڑ لے، آگ اس کو جلائے نہ، بڑے سے بڑا کرتب دکھائے، بڑے سے بڑا کمال دکھائے۔ فرمایا اگر حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی نہیں کرتا تو فرمایا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ہر راستے میں لٹنے کا شبہ ہے، پھسلنے کا شبہ ہے،
مگر حضور کی پیروی کا راستہ وہ ستھرا راستہ ہے، وہ خالص راستہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ اگر اس راستے پہ چلے گا تو میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اتباع کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ۔ ہم سب عاشق رسول بنتے ہیں نا، 4 جھنڈیاں لگائیں جی میں عاشق رسول ہوں، سال بعد تھوڑا لنگر بانٹ دیا میں عاشق رسول ہوں جی، تھوڑا اچھل کود کے دکھا دیا میں عاشق رسول ہوں جی، نعرے مار کے دکھا لیا میں عاشق رسول ہوں جی۔ فرمایا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ ہو، جس کا حال حال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ ہو، جس کا حال حال مصطفیٰ۔ باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ میں قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گا۔ میں نے آج تک کبھی، آپ اتنی دیر سے تشریف لاتے ہیں، میں نے قرآن سنت کے علاوہ کبھی بات نہیں کی۔ میں بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے ساتھ کتابیں پڑھ کے وہ چیز لاتا ہوں کہ آپ کو اس جہان میں اس جہان میں کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ تو غلط بات کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام جو دین لے کے آئے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ یہ بڑا زبردست پیغام ہے، آپ توجہ سے سنیں، ساری زندگی آپ اس کا حظ لیتے رہیں گے، آپ کو لطف آئے گا، کیف آئے گا، سرور آئے گا، اور قدم قدم پہ، سانس پہ آپ کی عبادت ہو۔ صرف نماز میں ہی آپ عبادت میں نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہر سانس آپ کا عبادت میں ہوگا۔ بس یہ نقطہ آپ سمجھ گئے اگر تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام جو دین لائے، دین اسلام، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ تھی، دین عیسوی میں رہبانیت تھی۔ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، لوگ گھر بار نہیں بناتے تھے، جنگلوں کوہوں میں رہتے، اپنے آپ کو کھسی کروا لیتے، ہر وقت ہر روز روزے سے رہتے، ساری رات جاگتے۔ حضور علیہ السلام جو دین لائے، دین اسلام، وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء صوفیاء کے ذریعے سے پھیلائے چکے، تو اولیاء اللہ مخالفت نفس بہت کرتے تھے، مجاہدات بہت کرتے تھے، ریاضتیں بہت کرتے تھے۔ تو ہم نے سمجھا کہ بس پتہ نہیں یہی دین ہے اور یہی ولایت ہے۔ اولیاء اللہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں کرتے، گلے میں رسی ڈال کے چھتیر کے ساتھ باندھ دیتے، پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہتے، کہ نیند آتی، جھٹکا لگتا تو پھر آنکھ کھل جاتی، چونکہ گلے میں رسی ہوتی۔ آنکھوں میں نمک ڈال لیتے کہ نیند نہ آئے، پانی میں ساری رات کھڑے رہتے، ہاں جی، مسلسل ساری رات جاگ کے عبادتیں کرتے۔ میں عزیزان محترم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری رات گلے میں رسی ڈال کے اور رسی کو چھتیر سے باندھ کے پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کریں، آنکھوں میں آپ نمک ڈال لیں، پانی میں کھڑے ہو کے عبادت کریں ہر روز۔ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ولایت اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ ولایت، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو، اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ کا عشق نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، تو خدا کی قسم حضور کی سنت کی پیروی کے علاوہ یہ چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ میں اب آپ کے سامنے دلائل کے انشاءاللہ انبار لگا دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی پیروی، جس طرح آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا، آپ ویسے کھانا کھائیں۔ جیسے آقا علیہ السلام بستر پہ استراحت فرماتے، وضو کر کے حضور لیٹتے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے لیٹتے، جلدی حضور سو جاتے، اس نیت کے ساتھ سوتے کہ پچھلی رات اٹھ کے نماز تہجد پڑھوں گا۔ اس طرح حضور کی سنت کے مطابق آپ سوئیں، خدا کی قسم آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ سونا تو ہے ہی، سونے کے بغیر گزارا ہی نہیں۔
مگر سنت کے مطابق جب کر لیں گے تو یہ عمل بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا، اور ایسی عبادت کہ اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی محبوبیت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ آپ جب کھانا کھانے لگیں تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب شدید بھوک لگتی پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، شدید بھوک لگی ہے، پھر آقا علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگتے، پہلے ہاتھوں کو دھوتے، کلی فرماتے، پھر آقا علیہ السلام ایک زانو کھڑا کر کے، ایک لٹا کے، یا 4 زانو بیٹھ کے، یا 2 زانو بیٹھ کے آقا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضور کھانا تناول فرماتے، اور چھوٹا لقمہ آقا علیہ السلام منہ میں ڈالتے، اور کم از کم 32 مرتبہ اس لقمے کو حضور چباتے۔ 32 دانت ہیں، حکماء نے لکھا ہے ہر دانت کا اپنا اپنا کام ہے، کوئی چیرتا ہے، کوئی پھاڑتا ہے، کوئی چباتا ہے، تو کہتے کم از کم 32 مرتبہ آپ لقمے کو چبائیں، ہر دانت کو اپنا کام کر لینے دیں، معدے کو پھر کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، تو سرکار چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے، اور ابھی اور دل کرتا کھانے کو، حضور کھانا چھوڑ دیتے۔ تو آپ حضور کی سنت کے مطابق ایسے ایسے کھانا کھائیں تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور سرکار گھر جاتے کبھی کھانا مانگتے نہ، ہوتا تو دے دیتے گھر والے، نہ ہوتا تو حضور مانگتے نہ، پھر پیش کیا جاتا، اگر پسند نہ آتا تو حضور یہ نہ کہتے کہ بھی اس میں نمک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ پسند آتا تو آرام سے پرے کر دیتے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اگر آپ اپنائیں، میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا عمل عبادت ہو جائے گا۔ آپ کاروبار پہ، کام پہ جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ جائیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جانا۔ سرکار نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آقا علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جاتا ہے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہاں جی، تو فرمایا اس کا ہر قدم اللہ کی راہ میں ہے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ جائیں کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کا چلنا جانا بھی عبادت ہے، قدم قدم عبادت پہ۔ پھر آپ کام کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کما کر جاؤں، تو فرمایا کو یہ نہ سمجھے کہ وہ غفلت میں وقت گزر رہا ہے، نہیں، وہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں 2-3 مثالیں دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کوئی آپ عمل کرتے ہیں، سونے کی مثال دے دی، کھانے کی مثال دے دی، کام کرنے کے، آپ شادی کرتے ہیں، ہر بندے میں خواہش ہے، مگر آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کے شادی کریں، نفسانی لذت کے لیے نہ کریں، حضور کی سنت سمجھ کے کریں، یہ عمل بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا، یہ عمل بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا۔ تو بس یہ آسان سی بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں نے جب مزمل شریف پڑھی، میرے استادوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کا باطن کھلے اور صاحب کشف بنے، صاحب روحانیت بنے، تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ آپ التزام کریں ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کا، اور جس وقت جو حضور نے دعا پڑھی کوشش کریں وہ ساتھ دعا بھی پڑھیں، سمجھیں؟ تو اس سے اتنی جلدی بندے کی منازل کھلتی ہیں اور مراتب ملتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ولایت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بس اس حدیث کے اندر سارا پیغام ہے، اگر آپ غور کریں تو ساری بات آپ کو سمجھ ہو جائے گی، ذہن نشین ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس 3 جلیل القدر صحابی، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمر بن عاص، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ حضور اسلام کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہمیں بتاؤ آقا علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں، یعنی حضور علیہ السلام رات کیسے گزارتے ہیں اور باقی اوقات میں عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آقا علیہ السلام سرکار رات کو جلدی سو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سونے سے پہلے بھی حضور صلاۃ اللیل کا
اہتمام فرماتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، اور کبھی حضور نہیں پڑھتے، جلدی سو جاتے ہیں، اور کبھی نصف رات کے وقت اور کبھی پچھلی رات کے وقت اٹھ کے کبھی آقا علیہ السلام 2 نفل پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 6 بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی 8 بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی 12 بھی پڑھ لیتے ہیں بس۔ اور پیر اور جمعرات کو حضور روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان صحابہ نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، حضور تو حبیب کبریا ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، حضور کو تو عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو کوئی بھی عمل نہ کریں، آپ کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ہمیں تو جو بھی مقام ملنا ہے عمل سے ملنا ہے۔ تو ان تینوں صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی ساری رات سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگ کے عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ دار رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خصی کروا لوں گا اور نکاح نہیں کروں گا، اور اس طرح تجدد کی زندگی گزاروں گا۔ یہ تینوں حضور کے جلیل القدر صحابہ نے بات کہی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضور کے ازواج مطہرات نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے آپ کے صحابہ کرام نے کہا، تو حضور خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسے ایسے سنا ہے؟ جی آقا ہم نے کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں، مجھے دیکھو میں رات سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں پوری رات نہیں جاگتا، اور ہر روز میرا معمول نہیں ہے کہ پوری رات میں جاگتا رہوں، میں رات سوتا بھی ہوں اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کے کبھی 2 نفل، کبھی 4، کبھی 8، کبھی 12 نفل بھی پڑھتا ہوں، مگر سوتا بھی ہوں۔ اور فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، جمعرات اور پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں، ہفتہ کے باقی دن میں روزہ نہیں رکھتا۔ فرمایا اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک وقت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا سرکار کی 9 بیویاں تھیں۔ فرمایا اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، میری بیویاں ہیں، اور سنو قرآن میرے اوپر اترتا ہے، اور سنو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، یہ میری شان ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میری اتباع کرے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے، یہ میری شان ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر تم میری طرح رات سوتے بھی نہیں اور رات جاگتے بھی نہیں، یعنی اب میری طرح کرو، سو بھی اور جاگو بھی، روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، اور شادیاں بھی کرو، میں اگر تم میرے راستے پر نہیں چلتے، فرمایا اگر میری سنت سے تم اعراض کرتے ہو تو یاد رکھو تم میرے طریقے پر نہیں ہو، تم میرے، اور سنیے فرمایا جو میرے طریقے پر نہیں ہے بھلے جتنا مرضی عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، مجاہد ہو جائے، پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، راستہ میرے مصطفیٰ کا راستہ۔ عزیزان محترم پھر سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا معمول تھا یہ ہر روز روزہ رکھتے، ہر روز روزہ رکھتے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا یار تو ہر روز روزہ نہ رکھا کر، تو انہیں رکھ لیں گے نا زیادہ روزے، تو ایسا کر 2 دن روزہ رکھ لیا کر، 2 دن نہ رکھا کر۔ اور یا رسول اللہ نے مجھ میں طاقت زیادہ ہے، فرمایا چلو پھر تم صوم داؤدی رکھ لو، داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے تھے، تم بھی ایسے کرو، 1 دن رکھ لیا کرو، 1 دن نہ رکھا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ میں ہمت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر تم میرے والے روزے رکھ لو، ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں مجھ میں طاقت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن، میرے آقا نے فرمایا تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے،
فرمایا ایسا نہ کر، ہر روز روزہ نہ رکھ۔ فرمایا تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ایسے کرتا ہے یاد رکھو میری سنت کو چھوڑ کے وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ یاد رکھ کیا خبر تیری عمر لمبی ہو جائے، یہ پیغام ہے، کیا خبر تیری عمر لمبی ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، ضعف آ جائے، جسم میں کمزوری آ جائے اور پھر تو اس طرح روز روزہ نہ رکھ سکے تو فرمایا اس عبادت کا کیا فائدہ۔ عبادت تو وہ ہے جس میں مداومت ہو، جس میں ہمیشگی ہو۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث لائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل قلیل جس پر مداومت ہو اس عمل قصیر سے بہتر ہے جس میں مداومت نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ ہر روز ایک تسبیح درود پاک پڑھتا ہے، مگر جو مرضی ہو جائے آندھی طوفان بارش دکھ سکھ سفر حضر وہ چھوڑتا نہیں۔ اور ایک آدمی ہے وہ روز تو نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہے مگر بیٹھے بیٹھے 10 ہزار بار درود پاک پڑھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کبھی کبھی 10 ہزار پڑھتا ہے نا اس سے وہ بہتر ہے جو ایک تسبیح پڑھتا ہے، بھلے ایک پڑھتا ہے مگر روز پڑھتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش اگر تیز موسلا دھار بارش ہو، تیز بارش ہو تو جل تھل ہو گیا، تو میں تیز بارش اگر ہو، جتنی تیز بارش ہو اتنی تیزی کے ساتھ وہ بارش کا پانی بہہ کے گزر جاتا ہے اور زمین سیراب نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جو بارش آہستہ 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 بوندا باندی ہوتی رہے میں وہ نیچے تک زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں خواہ تھوڑی عبادت کر مگر ہمیشہ کرتا جا، یہ عبادت تیرے دل کو سیراب کر دے گی۔ پھر سنیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور نے، پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا سنیے، وہ ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے، ہر رات پورا قرآن پاک مکمل کرتے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا پوری رات پورا قرآن نہ پڑھا کر، فرمایا قرآن کا حق یہ ہے کہ پورے سال میں 2 بار قرآن پاک مکمل کرو، یعنی 6 مہینے میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ 6 مہینے میں قرآن پاک مکمل کرو اور سال میں 2 بار پڑھو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں ہمت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر تم ایسا کرو 20 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرو۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ میں طاقت زیادہ ہے۔ فرمایا چلو پھر تم 10 دن میں کر لیا کرو۔ نہیں یا رسول اللہ ہمت زیادہ ہے۔ فرمایا پھر 7 دن میں کر لیا کرو، 7 منزلیں ہر روز ایک منزل کا پڑھ لیا کرو، 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ میں افضل کی طاقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ اس سے افضل کوئی نہیں ہے، ذہن نشین بات کر لے، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے۔ فرمایا افضل وہ ہے جو ساروں کے حقوق کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر سنیے عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے، آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان بات بتاؤں اور کامل بات بتاؤں۔ یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ آپ حدیث لائے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، دل پہ نقش کرنا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر اللہ پاک نے جنت میں جواہرات کی قسم کے محلات بنائے ہیں، ایسے محلات ہیں کہ اندر بیٹھے ہو تو باہر سارا کچھ نظر آتا ہے، باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور فرمایا نفس کی لذت کے تمام سامان ان محلات کے اندر موجود ہیں، تمام لذتیں، تمام راحتیں، تمام مسرتیں، تمام خواہشات سے وہ محلات معبور ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی لذت کے سامان ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کسی کان نے سنے۔ حضرت جابر رضی اللہ جلدی سے بولے، عرض کی آقا بتائیں وہ محلات کن کو ملیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ محلات ان کو ملیں گے جو سلام عام کرے۔ اب یہ سبق یاد رکھیں، جو سلام عام کرے، جو کھانا کھلائے،
روزہ ہمیشہ رکھے، رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس میں ہمت ہے کہ سلام عام کر دے، اور یا رسول اللہ کس میں ہمت ہے کہ وہ سب کو کھانا کھلاتا پھرے، اور کس میں ہمت ہے کہ ساری رات عبادت کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس کو بھی ملے اس کو سلام کہے، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، جس سے بھی ملے اس کو کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ فرمایا جو جس سے ملتا گیا سلام کرتا گیا، سلام سلام کرتا گیا، سمجھو اس نے سلام عام کر دیا، اس نے سلام عام کر دیا۔ اور فرمایا اللہ پاک ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ جو بندہ ایام بید مہینے کے 3 روزے رکھ لے، آدم علیہ السلام والے 13 14 15، چاند کی 13 14 15، یہ 3 روزے رکھ لے، فرمایا اس نے 3 رکھے اللہ ثواب 10 گنا دیتا ہے، تو اس کا ایسے ہوگا جیسے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ تو 12 مہینے ہر مہینے 3 روزے رکھتا جائے، ایسے ہی ہے جیسے وہ پورا سال روزے دار رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کو اس قدر کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو اس قدر کھلائے پیٹ بھر کے کہ وہ سیر ہو جائیں، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سب کو کھانا کھلا دیا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ رات عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ اب یہ میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حضور علیہ السلام کی حدیث آپ کو سنا۔ پھر آپ سنیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں پچھلی صفوں میں، تو آپ نے ایک خاتون سے پوچھا کہ تیرا شوہر نماز کے لیے نہیں آیا؟ ہمارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، ساری رات محفلیں کریں گے، سر ڈھونڈتے رہیں گے، اور نماز کا ٹائم آ جائے گا سارے سو جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم اور پھر کہیں گے ہم سے بڑا عشق رسول کو، جی دیکھو کتنی بڑی محفل کروائی جی، ساری رات جناب عشق رسول میں نعرے مارتے رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ خاتون تیرا شوہر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ اس نے کہا حضور وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اب تھک گیا تھا تو وہ گھر ہی نماز پڑھ کے سو گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کاش وہ ساری رات سویا رہتا اور صبح آ کے باجماعت نماز پڑھ لیتا، یہ ساری رات کی نفلی عبادت سے بہتر تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا۔ پھر آپ سنیے ایک اور عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا شوہر کیسا ہے؟ تو اس نے تعریف کی شکل میں شکوہ کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ڈانٹا ڈرامایا، اگر تو نے ہر وقت اللہ اللہ ہی کرنی تھی تو اس کے ساتھ شادی کس لیے کی تھی؟ اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ پھر سنیے یہ حدیث پڑھ کے تو مجھے سر لطف آ گیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کو حضور علیہ السلام نے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، توجہ کرنا۔ دونوں صحابہ کو حضور نے بھائی بھائی بنایا، مواقعات کی نا مدینہ پاک میں، تو حضرت ابو درداء کو حضرت سلمان فارسی کا بھائی بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی جو تھی وہ اس نے بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پسینے کے ساتھ گندے پسینے سے بدبو آ رہی تھی، اور بال اس کے سارے خراب ہوئے ہوئے تھے، جیسے مدت ہوگی اس نے غسل ہی نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے فرمایا بہن یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے بھائی کو دنیا کی خواہش ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے، تو میں کس کے لیے یہ ہار سنگار کروں؟ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو درداء گھر آ گئے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کے لیے کھانا لائے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کھانا لا کے آگے رکھا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آپ بھی کھائیں؟ سلمان فارسی نے فرمایا بھائی ابو درداء آپ بھی کھائیں؟
انہوں نے کہا جی میرا تو روزہ ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ابو درداء اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو پھر میں بھی نہیں کھاتا, اپنا کھانا اٹھا کے لے جاؤ. انہوں نے کہا جی میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں, حضور نے فرمایا نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی بھائی دعوت دے, نفلی روزہ توڑ دو, اس روزے کی قضا دے لو, مگر بھائی کی دعوت نہ ٹھکراؤ. میرے ساتھ اگر تو کھانا نہیں کھاتا تو پھر میں بھی نہیں کھاتا. انہوں نے روزہ افطار کروا دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پھر رات آئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ لیٹ گئے اور ابو درداء عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا بیٹھ جا, آرام کر, لیٹ جا. وہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر پھر گزری, وہ ساری رات عبادت کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ, پھر ابو درداء کھڑے ہوئے. سلمان فارسی نے پھر ڈانٹا, فرمایا تمہیں کہا نہ سو جاؤ, چل لیٹ جاؤ. وہ پھر لیٹ گئے. تیسری بار پھر اٹھے, آپ نے پھر ڈانٹ دیا, میں تجھے کہا نا آرام کرو. وہ پھر لیٹ گئے. پچھلی رات کا وقت ہوا تو آپ اٹھے اور فرمایا اٹھ, اب اٹھ. وضو کیا, اس کو بھی کروایا اور تہجد کے نفل پڑھے اور فرمایا بھائی ایسا نہ کر, تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے, تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے, تیرے مہمان کا بھی حق ہے, تیرے بچوں کا بھی حق ہے. اب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو درداء حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے شکایت لگائی گئی, یا رسول اللہ سلمان فارسی نے تو میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور ساری رات مجھے عبادت نہیں کرنے دی اور کہا ہے کہ تیرے نفس کا حق ہے تیری. حضور نے فرمایا میرے سلمان نے حق کہا ہے. حضور نے فرمایا میرے سلمان نے حق کہا ہے. تو عزیزان محترم یہ دین ہے. بس ختم کر رہا ہوں, آپ دیکھیں اسی طرح حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا اے لوگو جو اولیاء کے سرخیل ہے, میں کسی ساجے ماجے کی بات نہیں کر رہا, میں شہنشاہ ولایت کو کوٹ کر رہا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک فرمایا اے لوگو حضور کی سنت کی پیروی کے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے مفقود ہیں, بند ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ بارگاہ رب لم یزل تک پہنچ جاؤں تو وہ راستہ مصطفیٰ کی سنت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس راستے پہ چل کے بندہ خدا تک پہنچ سکے. اور سنیے حضرت خواجہ, بس آخر میں دو بزرگوں کے واقعات سنا رہا ہوں. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہی خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, 2 مہینے آپ کی خانقاہ میں رہا. 2 ماہ کے بعد وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا بھائی کس لیے آیا تھا؟ اس نے جی مرید ہونے کے لیے آیا تھا. فرمایا پھر دوست مرید تو ہوا نہیں اور تو جا رہا ہے. اس نے کہا جی 2 مہینے میں رہا ہوں, میں نے آپ سے کرامت ہی کوئی بھی نہیں دیکھی. آپ نے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا بیٹے تم 2 مہینے ہمارے پاس رہے, تم نے ہمارے ظاہر باطن کو دیکھا, جلوت خلوت کو دیکھا, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا, کھانے پینے کو دیکھا, ہمارا کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں. غصے میں آ کے ایسے ہاتھ جھٹک کے فرمایا جا چلا جا, جہاں دل کرتا ہے مرید ہو جا, ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے, ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. اور سنیے یہ بھی سمجھیں کہ بس اینڈ پہ مہر ثبت کر رہا ہوں کہ زندگی بھر تمہیں کوئی ہلا نہ سکے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاتے تھے. حضور علیہ السلام خواب میں ملے, فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر میری حدیث پڑھاؤ. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم جو لے کے آیا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ رونے لگ گئے. حضور نے, میں عبدالحق روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ جس سے آپ کی قربت چھیڑ رہی ہو, حضوری چھیڑ نہیں ہو, وہ روئے نہ تو اور کیا کرے. میں عبدالحق رو نہیں, جو کام کہا ہے وہ جا کے کر. رہی قربت, ہر روز سارے معمولات سے جب فارغ ہو جاؤ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تم بیٹھ جایا کرنا, کچہری میں ہم بلا لیا کریں. اور ساتھ حضور نے فرمایا ہندوستان کے جو بزرگ ہیں نا ان سے میل جوڑ رکھنا. اب آپ کو جس بھی بزرگ کا پتہ چلتا آپ اس کو ملنے کے لیے جاتے, اور آپ نے پوری ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار, اس میں ہندوستان کے سارے بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو آپ سرکار جس بھی بزرگ کا پتہ چلتا ملنے جاتے. ایک بزرگ کا پتہ چلا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, آپ ملنے کے لیے گئے.
آپ اس کے جھونپڑے میں گئے تو اس نے شراب کا پیالہ بھر کے آپ کے آگے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ وہ مولوی پی لے۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، ہر رات وہ حضور کی کچہری میں جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مسلک دیوبند کے بھی سارے علماء نے لکھا کہ آپ حضور کی بارگاہ کے حضوری تھے، ہر رات حضور کی کچہری میں جاتے تھے۔ اس نے کہا مولوی پی لے۔ آپ نے ہماری جو مرضی ہو جائے میں نہیں پیوں گا، میرے رب نے اس کو حرام کہا ہے، حرام کیا ہے، میرے محبوب نے اس کو نہیں پیا ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے بڑے جتن کیے، آپ نے شراب نہیں پی۔ آپ گھر آ گئے، رات جب حضور کی کچہری میں جا رہے تھے وہی بابا ڈنڈا لے کے آگے آ گیا۔ اس نے کہا مولوی نہیں جان دیں گا۔ ساری رات آپ اس سے لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، اس نے نہیں جانے دیا۔ اگلے دن صبح پھر آپ اس کے پاس گئے، اس نے پھر پیالہ آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا پی لے، چنگا رہے گا، اور میں نہیں پیوں گا، میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے، میرے محبوب نے نہیں پیا ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا راتی دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے شراب نہیں پیوں گا۔ بڑے جتن کیا، آپ نے شراب نہیں پی۔ رات پھر جب آپ کچہری میں جا رہے تھے وہ پھر آگے ڈنڈا لے کے، اس نے کہا نہیں جانے دوں گا۔ آپ ساری رات کوشش کرتے رہے، اس نے نہیں جانے دیا۔ تیسرے دن پھر آپ اس کے پاس گئے، اس نے پھر شراب آگے رکھ دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، میرے جیسا آپ جیسا کوئی ہوتا تو ڈول جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرتب دیکھتا تو ڈول جاتا، ڈگمگا جاتا، اس کے ایمان کے اندر تزلزل آ جاتا، اس کے کان میں تزلزل آ جاتا، مگر وہ عام نہیں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ امام غزالی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جنید بغدادی، جن کو کوٹ کر رہا ہوں یہ اسلام کے لیے اتھارٹی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تیسرے دن بھی نہیں اس کی بات مانی۔ جب رات ہوئی تو کچہری میں جا رہے تھے، وہ پھر آ گیا۔ اب جو ہر رات کچہری میں جاتا ہو اور 3 راتیں ہو جائیں یار سے ملاقات نہ ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ اب آپ کی بس ہو گئی اور بے ساختہ چیخ کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ حضور کی کچہری کے دربان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نے میں عبداللہ بن مسعود کیا بات ہے، آج 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ عرض کی آقا وہ ایک بابا ہے، وہ آگے نہیں آنے دیتا۔ حضور نے فرمایا کتے ہٹ میرے عبدالحق کے راستے سے۔ جو ہی حضور نے یہ فرمایا وہ بابا کتے کی شکل میں ہو گیا اور راستے سے ہٹ گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دوڑ کے حضور کے قدموں میں گرے اور رو پڑے میں عبدالحق تجھے مبارک ہو، بہت بڑی ازمائش تھی، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ سمجھے نا؟ کبھی بھی کسی بندے کی رنگ بازی دیکھ کے، شعبدہ بازی دیکھ کے ڈولا نہ کرو۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا جو راستہ بنایا ہے، جس سے ولایت نصیب ہوتی ہیں، جس سے قربت اللہ ملتی ہے، جس سے معرفت اللہ ملتی ہے، جس سے رضائے مولا ملتی ہے، جس سے ولایتیں ملتی ہیں، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کی سنت کی پیروی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس آخری بات اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ جب بیمار ہوئے، آخری دنوں کی بات ہے، شدید علیل تھے۔ شاہ نصیر چراغ دہلوی سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، حضور بابا جی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ قوالی سنتے ہیں، اور آج کل کی قوالی کی طرح نہیں۔ بھی اس پہ انشاءاللہ میں پھر کسی دن بحث کروں گا کون سا سماج جائز ہے اور کون سا نہیں۔ تو حضرت چراغ دہلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے آئے تو وہ جو خادم تھا اس کو بتایا کہ حضرت کو جا کے بتاؤ کہ شاہ نصیر چراغ دہلوی زیارت کے لیے آیا ہے، عیادت کے لیے آیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سنت کے اتنے سختی کے ساتھ پیروکار تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو چلا جا، تو قوالی سنتا ہے، میرے محبوب نے نہیں سنی ہے، جو میرے محبوب کی سنت کے خلاف کرے عبدالحق اس کو نہیں ملتا ہے۔ خادم نے جا کے پیغام دیا، شاہ نصیر چراغ دہلوی نے نہایت ادب سے عرض کی کہ حضرت کی خدمت میں عرض کرو میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نہیں قوالی سنوں گا، مگر ملنے سے ملاقات سے محروم نہ کرے۔ خادم نے پھر آ کے پیغام دیا کہ وہ کہتے میں توبہ کرتا ہوں، رہندہ نہیں سنوں گا۔ تو آپ نے اپنا امامہ شریف دیا، فرمایا خادم جا لے جا ان کے راستے میں بچھا دے، اور ان کو کہا میرے اس امامے کے اوپر چل کے آؤ۔ یہ ان لوگوں کے عمل تھے۔ تو آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتے ہیں تو حضور کی رضا حضور کے نقش قدم پہ چلنے میں ہے۔
سالگرہ ہوتی نا، سالگرہ حضور کی میلاد کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، کسی کی سالگرہ ہو تو ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہ وہ خوش ہو جائے، گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں تو آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عہد کرو، آقا کو یہ گفٹ دو کہ میرے آقا پہلے زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آج کے بعد میں آپ سے عہد کرتا ہوں میرا ہر عمل آپ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں، میں آقا کو گفٹ پیش کروں، میرے آقا خوش ہو جائیں۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی سجا لو اور کہو آقا یہ گفٹ ہے کہ میں اپنی شکل آپ کی شکل جیسی بنا رہا ہوں۔ سمجھے بات؟ آپ چاہتے ہیں کہ میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں تو حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضور کی امت سے محبت کرو، حضور کی امت سے پیار کرو، خدمت کرو، ظلم نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے ایمانی نہ کرو، دجل نہ کرو، فراد نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو کہ یہ امت میرے محبوب کی محبوب ہے، اگر اس سے محبت کروں گا تو حضور خوش ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام کو اس طرح کوئی نہ کوئی گفٹ پیش کریں۔ سگریٹ پیتے ہیں چھوڑ دیں، کہیں آقا یہ گفٹ ہے کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ پان کھاتے ہیں، آقا کو یہ گفٹ پیش کریں، آقا بس آج آپ کی محبت میں چھوڑ دیا، اب کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بات سمجھیں؟ بس یہ میرا پیغام ہے آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔